آج جو ہم نے منزل پڑھی قاری صاحب نے، اس کے حوالے سے پہلی جو دو ہماری رکعتیں تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب آپ فرما دیجئے، تم فرماؤ کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہوگا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا، تمہیں دوست بنائے گا، پھر کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت فرمانے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ سے ہم کچھ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کرنے والے فقط دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ایک امپیکٹ ہے، اس کا جو ایک نتیجہ ہے، وہ کس صورت میں آئے گا؟ ایک بندہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، تب جا کے وہ بندہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہود تھے، یہ کہتے تھے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو اس رسول کی پیروی کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اس رسول کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کو محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، محبوب تم فرماؤ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات، اس اللہ کا کہ جس کی آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی عطا فرماتا ہے۔ آمنوا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو پھر اب کیا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات عالی کہ جس نے ملک ملک آسمان کے ہوں یا زمین ہو، اس سب کی بادشاہت جس کے قبضے قدرت میں ہے، میں اس کا رسول ہوں، وہ کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اب تم پر لازم ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لے آؤ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور ضروری طور پر کیا چیز فرمائی؟ وَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم وہ لکھ لیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو دو رخے لوگ ملیں گے، بلکہ اب تو کئی رخے لوگ کہہ دیجیے ملیں گے۔ کیا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے، یار وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تھا کافر لیکن بات بڑی اچھی کر رہا ہے، بڑی اس کی اچھی بات تھی، اس نے بہت پیاری بات کہی، میرے دل کو لگ گئی، میں اس کی اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یعنی میں جو شریعت لایا ہوں، میرا جو دین ہے، اس کی پیروی تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی لازم ہوتی۔ اور قرآن پاک نے اس بات کو بیان بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ دیا، فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر چکوں، پھر وہ رسول آ جائے جو تمہاری اگلوں کی تصدیق کرتا ہو، تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایک تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، دوسرا ان کی مدد کرنی ہے۔ کن سے وعدہ لیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ تو آج کے معاشرے میں ہمیں اگر اس طرح کے لوگ مل جائیں جن کے رخ مختلف ہوں، جب اس طرح کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیں کہ جناب اس کی بات بڑی پیاری تھی، اس کو بولے کہ بھائی دینی تعلیم حاصل کر، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو دین سمجھ کہ دین میں جو کچھ ہے وہ اعلیٰ اخلاق و اعلیٰ اقدار ہیں۔ اگر ان کی باتیں اتنی اچھی تھی تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر ان کی باتیں اتنی اچھی تھی تو پھر وہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کیوں کیا کرتے تھے؟ اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ آج ہم نے اپنی منزل میں یہ سنا، جی ہاں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو اللہ کے انبیاء کو بغیر حق کے کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم نے سنا تو یہ ضروری ہے کہ ہم کسی اور پر فدا ہونے سے پہلے اپنے نبی پر تو مر مٹے۔ یہاں جو شفا ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آج ہم اتنے تعصب اور بغض کے باوجود بھی یہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتے ہیں لوگ، اور آپ کی عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ کے اوصاف و مناقب کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے انکار کیا۔ اب یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں رسول کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرما رہا ہے محبوب کے ذریعے، محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، محبوب تم فرماؤ، کیا فرماؤ؟ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر تم نے پھیرا ہو، اگر تم رخ موڑ لیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے، کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب تم لاکھ دعوے کرتے پھرو کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہمارے درمیان تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی تعداد ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا، تمہارا یہ بات کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا منصب عطا فرمایا۔ آج کو جب قرآن پاک میں سنا، آج کی منزل میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اچھی بھلی امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے تم نکلے ہو لوگوں میں سے، پھر کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ وہ منصب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام یہی کام کرتے تھے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے منع فرماتے۔ یہ کام چلتا رہا، اور آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی کور نصب ہو گئی۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں فرما دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تمہارے پاس جو موجود ہے بول دو آگے جا کر کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ مفتی احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تم میں سے ہر ایک، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا بھی یہ مطلب ہے کہ تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، ہر ایک مبلغ ہے۔ امام اپنی مسجد میں مبلغ، باپ اپنے گھر میں مبلغ، کوئی چودھری ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کمیٹی کا رکن ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، تو وہ اپنے اپنی جگہ پر
ہر ایک مبلغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ منصب عطا فرمایا، تو لہذا لازم یہ ہے کہ ہر شخص اپنی تبلیغی جو سرگرمیاں ہیں ان کو پہچانے اور ان کے مطابق خدمات کو انجام دے۔